اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کے معاشرے کی مسلم لڑکیاں ہندو دھرم اختیار کرتے ہوئے ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ مولانا صوفی ارشد چشتی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، اس کے برخلاف قرآن کیا کہتا ہے نہیں سکھا رہے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا نزول کیا ہے اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین خانقاہ صوفی ابوالعلائیہ منڈی میرالم نے آج خانقاہ عالیہ میں مریدین، معتقدین، عقیدت مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا نے سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج مسلم لڑکیاں ہندو دھرم اختیار کرتے ہوئے ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسی شادیاں پائیدار نہیں ہوتی۔ ان لڑکیوں کی زندگی آخرکار مصیبت میں پڑ جاتی ہے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مولانا نے کہا کہ ہم کو لڑکیوں پر نظر رکھنا چاہیے، لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دلانا چاہیے اور ملازمت سے پہلے شادی کو ترجیح دینا چاہیے۔ TNT نیوز چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سبق کو بھی واقف ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ایک بندہ مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا ہوتا ہے کہ مولا رب قدیر ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے کے اوپر چلا جن کو تو نے پسند فرمایا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ہر مسلمان جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جہاں سے ہم ان کو تلاوت قرآن کرنا سکھاتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ سے، جی، اور اس میں جو ہے آیت کریمہ کی طرف جو ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج عزیزان ملت اسلامیہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے تلاوت قرآن تو سکھا رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے ہم یہ نہیں سکھا رہے ہیں۔ صرف قرآن ختم کرنا مقصد بن گیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے قرآن ختم کر لیا ہے، یہ مقصد ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کی تو سنتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں سنتے، جی، قرآن کو تو سنتے ہیں ضرور لیکن قرآن کی نہیں سنتے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اس پرآشوب دور میں خاص کر کے جو ہے اگر آج آپ متوجہ ہو اور آپ ان چینلز کو دیکھیں، اگر آپ ان چینلز کو اگر دیکھیں مسلسل جو ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا جو ہے فیس بک پہ دیکھیں تو مسلمان لڑکیاں جو ہے مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہو گئی ہے میرے بھائی کہ ہم نے اپنے گھروں میں صرف قرآن کو جو ہے تاغدانوں کی نظر کر دیا ہے، جوزدان میں لپٹ کر جو ہے ہم نے تاغدانوں کی نظر کر دیا ہے۔ قرآنی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے باقی نہیں رکھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ہے بیرا روی ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے کہ ہمارا ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ہماری اولاد کر کیا رہی ہے، جی، ہماری اولاد جو ہے گھروں سے نکلتی ہے تو کر کیا رہی ہے۔ ہم نے کالجوں میں ایڈمیشن دلا دیے ہیں لیکن جو ہے ہم اپنی اولادوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے کہ ہماری اولاد جا کہاں رہی ہے۔ یقین جانیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہے صرف ہماری اولاد ہمارے لیے جو ہے قرآن نے جو بات کہی کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے جو ہے آزمائش کا ذریعہ ہے، تو آج ہماری اولاد ہمارے لیے جو ہے آزمائش بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے آزمائش بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ماں باپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ماں باپ آہے کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ کم سے کم ان دوستی کرنے آیا۔ تم نے ان کو مسلمان بنایا یا نہیں بنایا؟ تم نے ان کو دین کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ کل اللہ کے حضور جو ہے ماں باپ کو، بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو، ہر کسی کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ ہر چھوٹے کے بارے میں ہر بڑے سے سوال کرے گا، ہر چھوٹے کے بارے میں ہر بڑے سے سوال کرے گا۔
یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم بڑے اگر اپنے بچوں کی طرف شفقت محبت سے پیش آتے ہوئے ان کو اگر صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کل اللہ کے حضور اللہ کی رحمت کے طلبگار تم بننے کی کوشش بھی مت کرو اور اللہ سے دعائیں بھی مت کرو، کیونکہ اللہ کل تم کو رحمت کا سایہ نہیں دے گا، رحمت کا سایہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم دین کو جاننے کے باوجود ان تک دین کو نہیں پہنچایا۔ دین کا پہنچانا ایک فریضہ ہے اور ہم نے اس منصب کو، اس فریضے کو بھلا کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کے لیے اپنے لڑکیوں کے اوپر نظر رکھو کہ یہ جا کہاں رہی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پارکوں کا کیا عالم ہو گیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے تالابوں کے پاس کیا عالم ہو گیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کاش تو میں کہتا ہوں کہ بے خوفی کے ساتھ کھلم کھلا یہ لوگ پھرنے کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں۔ پھر یہ بولا جا رہا ہے کہ جو ہے بھائی آزاد خیالی ہے، اگر کسی کے پاس جا کے کوئی شکایت بھی کر دو تو وہاں سے یہ جواب آ رہا ہے کہ وہ صرف دوست ہے۔ یہ کیسے دوست ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ یہ کیسے دوست ہے جی؟ پھر تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو؟ افسوس ہوتا ہے ایسی مسلمانیت کے اوپر۔ خدا کے لیے جب صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہو نا تو پھر ان انعمت علیہم کی آیت کو بھی مضبوطی سے پکڑ کر چلو کہ اللہ نے جن کے اوپر انعام کیا ہے نا، اللہ نے ان کا راستہ بھی بتایا ہے، اس راستے کو اختیار کر کر چلو۔ کل اللہ کے حضور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہوں گے، نہ کہ سیاہ روئی کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیجیے ناظرین، مریم فاطمہ کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔